شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا کا حرم ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اسٹرومنسٹ تھے، کنسٹرکٹر تھے، یعنی اس زمانے میں حکیم یہی ہوتا تھا کہ سارے علوم پر اس کو تھا۔ شیخ بہائی نے جو حرم بن رہا تھا امام کا، کہا بنانے والے کو کہ میں جا رہا ہوں، یہ جب دروازہ بنانا حرم کا تو اس میں یہ تعویذ لگا دینا۔ چلے گئے، واپس آئے تھے کہ دروازہ بن گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا تعویذ؟ اس نے کہا نہیں لگایا۔ کہا کیوں نہیں لگایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا تعویذ لگانا۔ کہتا ہے کہ جب دروازہ بن رہا تھا اور یہ تعویذ لگانے کا وقت آیا تو میں نے خواب میں دیکھا امام میرے پاس آئے ہیں اور امام نے کہا یہ تعویذ مت لگانا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب چند دفعہ ہوا تو میں نے بغیر تعویذ کے دروازہ بنا دیا۔ شیخ بھائی رونے بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے۔ کہا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زادہ حرم کے اندر داخل ہو، مگر امام نہیں چاہتے، امام چاہتے تھے کہ سب آ جائے، سب آ جائے، یعنی یہ ہے وہ۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ تو حق ادا کریں، کوئی تو حق ادا کریں اس اہل بیت کی اطرت کا، ان کی پاکیزگی کا، کہ اللہ نے ان کو پاک، نجاست سے دور، تبھی تو معصوم ہے۔ اور میں خود دور ہو رہا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں خدا نہ خواستہ غلط ہے، میں دور منتظر، یعنی میں اپنے اعمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے ہیں، اور امام تک میرے اعمال پہنچ رہے ہیں، امام میرے اعمال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا۔ بھی تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی، اگر میرا کوئی آفس ہے، میرا کمپنی ہے، یا مثلا آپ کی شاپ ہے، آپ کا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کے آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنے آفس کے، اپنی فیکٹری کے، اپنی امام بارگاہ کے سارے کیمرے کہ کیا ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ یہ میں اور آپ نے بنایا ہوا نظام، اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، یہ دل میں کیا ہو رہا ہے، یعنی پاک ہو۔ آیت اللہ مجتہد تہرانی جو ہے وہ مرتضیٰ زاہد سے واقعہ بیان کرتے ہیں، جو تہران کے بہت بڑے عارف تھے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ رات کو گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ سو رہی ہوں گی، رات دیر ہو گئی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ نیند سے اٹھ جائیں گی، تو بہتر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ صبح کا انتظار کرے، احترام، تکلیف نہ دینا کسی کو۔ اسی وقت امام زمانہ ان کی بیوی کے خواب میں آئے، اللہ، یعنی ان کا کیا مرتبہ ہوگا شیخ زاہد کا، کہ امام زمانہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہ گلی کے کونے پر بیٹھے، اور کیا مقام ہوگا ان کی زوجہ کا کہ جن کے خواب میں امام زمانہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے دروازہ کھولیے، شیخ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے اتنے آرام سے کہ مطلب ہم سب کچھ کرتے رہے باہر، اور مطلب مولا مولا، یہ تو مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ جو میرے اعمال ہیں وہ تو پہلے باہر نکلے، بھائی کیا کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو باہر نکال دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، یعنی یہ سمجھے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کو آج شب صبح صادق میں اس ہستی کی ولادت ہے دنیا میں، اور اس وقت کہ جو ملعون دشمن تھے سارے یہ جانتے تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو 12واں آئے گا وہ ساری حکومت کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے بہت سختی، پابندی ہمارے 11ویں امام کے اوپر لگائی ہوئی تھی، بہت سختی، اور بالکل اسی طرح جیسے پروردگار نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ پیدا کیا اور دشمن کو پتہ نہیں چلنے دیا، اسی طرح پروردگار نے
اس ہستی کو پیدا کیا، اس ہستی کو پیدا کیا۔ یعنی آپ سوچیں نا، جب حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت پر، اس نے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا پورے شہر، لیکن اسے پتہ نہیں تھا اسی کے محل میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہوگا، اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اور وہی حضرت موسیٰ، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا طاقت لگا لے اور اس کے کسی کام کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ یہ کمال ہے۔